سورۃ آل عمران کی آخری آیات کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات کو آل عمران کی سورت کی آخری آیات پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ معروف الحدیث 1119۔ آخری آیات آل عمران سے مراد ان فی خالق السماوات والارض سے ختم سورت تک کی آیات ہیں۔ صحیح روایت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے وضو کرنے سے بھی پہلے یہ آیات پڑھتے تھے۔ آل عمران کا یہ آخری رکوع بھی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی طرح نہایت ہی جامع دعا پر مشتمل ہے، اور غالباً اس رکوع کی خاصیت فضیلت کا راز ان دعائیہ آیات ہی میں مضمر ہے۔ کائنات کی تخلیق میں تفکر کرنے والے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بندے کی زبان سے یہ جامع دعا اس رکوع میں اس طرح ذکر کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ربنا انک من دخل النار فقد اخذیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کارخانہ ہستی بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو اس بات سے پاک اور مقدس ہے کہ کوئی عبث کام کرے۔ یقیناً اس دنیاوی زندگی کے بعد اجر و سزا برحق ہے۔ سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک داعی اور منادی کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں اپنا وفادار نیکوکار بندوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی اہل ایمان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کو یہ دعا قرآن مجید کی جامع ترین تین دعاؤں میں سے ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس رکوع کی خاص فضیلت ان دعائیہ آیات ہی کی وجہ سے ہے۔ واللہ العلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ آیات پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات کے نوافل کا ثواب لکھا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے حضرت عثمان کا یہ ارشاد حدیث معروفہ ہی کے حکم میں ہے۔ فائدہ: امت مسلمہ محرومہ پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر
بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتلائے گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے مستحق ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔